نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک رجعی ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی ارأیت ان کذب وتولی الم یعلم بأن اللہ یری کلا لئن لم ینتہی لنسفعا بالناصیہ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ فلیدع نادیہ سندع الزبانیہ کلا لا تطعہ واسجد واقترب۔ آیت سجدہ ہے، سجدہ کر لیجیے۔ ابھی آپ نے سورہ علق کی آیت 1 سے 19 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ پیش ہے ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر ابن کثیر سے۔ بترتیب مصحف یہ 96ویں اور بترتیب نزول پہلی سورہ ہے اور مکی ہے۔ اس میں 19 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق آیت 1، خلق الانسان من علق آیت 2، اقرأ وربک الاکرم آیت 3، الذی علم بالقلم آیت 4، علم الانسان ما لم یعلم آیت 5۔ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا ہی مہربان بشفیق ہے۔ آپ اپنے رب کا نام لے کر پڑھیں جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو ایک لوتھڑے سے بنایا۔ آپ پڑھتے رہیں، آپ کا رب بڑی عزت والا ہے، جس نے قلم سے تعلیم دی، جس نے انسان کو وہ چیزیں سکھائیں جنہیں وہ جانتا نہ تھا۔ یہ تھا ترجمہ سورہ علق کی آیت 1 سے 5 کا۔ تفسیر آیت 1 سے 5۔ آغاز نبوت۔ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں وحی کی ابتدا سچے خوابوں سے ہوئی۔ رات کا خواب صبح کو روز روشن کی طرح ظاہر ہو جاتا، پھر آپ خلوت کا شوق ہوا، کئی دن غار حرا میں گزار دیتے تھے، کھانے پینے کا سامان ساتھ لے جاتے، جب ختم ہو جاتا تو پھر آ کر لے جاتے۔ آخر اچانک آپ کے پاس اسی غار میں وحی آ گئی۔ فرشتہ ظاہر ہو کر آپ سے کہنے لگا پڑھیے۔ فرماتے ہیں میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں۔ پھر اس نے مجھے اس قدر زور سے دبوچا کہ مجھے تکلیف محسوس ہوئی، پھر چھوڑ کر بولا پڑھیے۔ میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں۔ پھر اس نے دوسری بار مجھے زور سے بھینچا کہ مجھے دکھ محسوس ہوا، پھر چھوڑ کر بولا اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔ آخر آپ نے یہ آیتیں یاد کر لی اور کانپتے ہوئے گھر آ کر کہنے لگے مجھ پر کپڑا ڈال دو، سخت جاڑا محسوس ہو رہا ہے۔ کپڑا ڈال دیا گیا۔ تھوڑی دیر میں کپکپاہٹ دور ہوئی اور ڈر جاتا رہا۔ آپ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بولے مجھے کیا ہو گیا تھا، اور سارا واقعہ سنا کر فرمایا مجھے جان کا اندیشہ ہے۔ بولی نہیں، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی ذلیل نہیں کرے گا۔ آپ صلہ رحمی فرماتے ہیں، سچ بولتے ہیں، ناداروں اور محتاجوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمان نواز ہیں اور مکارم اخلاق میں لوگوں کی اعانت کرتے ہیں۔ پھر آپ کو ورقہ کے پاس لے گئیں۔
ورقہ ختیجہ کے چچزاد بھائی تھے اور جاہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے۔ عربی لکھنا پڑھنا جانتے تھے اور عبرانی زبان میں انجیل لکھا کرتے تھے۔ بوڑھے تھے اور نابینا ہو گئے تھے۔ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بولیں، بھائی جان ذرا اپنے بھتیجے کی بات تو سن لیں۔ ورقہ بولے، تم نے کیا دیکھا؟ آپ نے تمام واقعہ بتا دیا۔ ورقہ نے کہا، یہ تو وہی رازدار فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی لے کر آیا کرتا تھا۔ کاش میں تمہاری دعوت کے زمانے میں زندہ رہتا اور طاقتور ہوتا جب تم کو تمہاری قوم نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا قوم مجھے نکال دے گی؟ ورقہ نے کہا، ضرور نکالے گی، کیونکہ تم جیسی رسالت جو نبی لے کر آیا لوگ اسی کے دشمن بن گئے۔ اگر مجھے تمہارا دن ہاتھ آ گیا تو میں تمہاری دل و جان سے پوری مدد کروں گا۔ تھوڑے دنوں کے بعد ورقہ فوت ہو گئے اور وحی بھی رک گئی۔ آپ وحی کے رک جانے سے رنجیدہ رہنے لگے اور کئی دفعہ آپ نے ارادہ کیا کہ پہاڑ کی چوٹی سے گر پڑے۔ جب کبھی ایسا ارادہ کرتے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اس سے آپ کو تسکین ہو جاتی اور دل ٹھہر جاتا۔ پھر جب کچھ دنوں کے بعد آپ کو وحی کا خیال آتا تو یہی ارادہ کرتے اور جبرائیل علیہ السلام وہی جملہ دہراتے۔ سب سے پہلے یہی آیتیں اتری، آسمان سے روحانی بارش۔ یہی وہ پہلی نعمت ہے جس سے حق تعالیٰ نے اپنے بندوں کو نوازا اور یہی وہ پہلی رحمت ہے جس کی آسمان سے بارش ہوئی۔ انسان کی عزت و شرافت علم سے ہے۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان آغاز پیدائش میں منجمد خون تھا۔ اللہ کا اس پر یہ کرم ہوا کہ اس نے اسے وہ باتیں بتا دیں جنہیں وہ جانتا نہ تھا۔ سوائے انسان کی شرافت و عزت علم پر ہے۔ سو انسان کی شرافت و عزت علم پر ہے، جس کی وجہ سے حضرت آدم کی فرشتوں پر فضیلت ثابت ہوئی۔ علم کے اقسام، علم کبھی تو دل میں ہوتا ہے اور کبھی زبان پر اور کبھی تحریر کی گرفت میں آ جاتا ہے۔ پس علم کی 3 قسمیں ہیں، ذہنی، لفظی اور رسمی۔ رسمی ذہنی اور لفظی کو لازم ہے، لیکن ذہنی اور لفظی رسمی کو لازم نہیں۔ اسی وجہ سے اقرا فرمایا۔ ایک اثر میں ہے کہ علم لکھ لیا کرو، اور یہ بھی ہے کہ جس نے علم پر عمل کیا اللہ پاک اسے اس علم کا بھی وارث بنا دے گا جسے وہ جانتا نہ ہوگا۔ کلا ان الانسان لیطغی، آیت 6۔ الرآہ استغنی، آیت 7۔ ان الی ربک الرجعی، آیت 8۔ ارأیت الذی ینہی، آیت 9۔ عبدا اذا صلی، آیت 10۔ ارأیت ان کان علی الہدی، آیت 11۔ او امر بالتقوی، آیت 12۔ ارأیت ان کذب وتولی، آیت 13۔ الم یعلم بان اللہ یری، آیت 14۔ کلا لئن لم ینتہ لنسفعا بالناصیہ، آیت 15۔ ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ، آیت 16۔ فلیدعو نادیہ، آیت 17۔ سندع الزبانیہ، آیت 18۔ کلا لا تطعہ واسجد واقترب، آیت 19۔ آیت سجدہ ہے، سجدہ کر لیجئے۔ ترجمہ: واقعی انسان اتراتا ہے کیونکہ اپنے آپ کو مالدار دیکھتا ہے۔ اے انسان، یقین مان تجھے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ بھلا تو نے اسے بھی دیکھا جو بندے کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے؟ بھلا تو صحیح اگر یہ جھٹلاتا ہو اور منہ پھیرتا ہو، کیا اسے خبر نہیں کہ اسے اللہ دیکھتا ہے؟ اگر یہ باز نہ آیا تو سچ مچ ہم اس کی چوٹی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے، جو جھوٹی اور گنہگار ہے۔ پھر یہ اپنی مجلس والوں کو بلا لے، ہم دوزخ پر تعینات فرشتوں کو بلا لیں گے، دیکھو اس کا بھی کہنا نہ ماننا،
اور سجدے کرتے رہنا اور اللہ کی نزدیکی ڈھونڈتے رہنا۔ یہ تھا ترجمہ آیت 6 سے 19 کا۔ تفسیر آیت 6-7۔ مال پر ناز کرنا لائق انسانیت نہیں، یعنی بڑا اترانے والا اور سرکش و مغرور ہے۔ جب دیکھتا ہے کہ میں فارغ البال، خوشحال اور صاحب مال ہوں تو متکبر بن جاتا ہے۔ پھر اللہ نے انسان کو ڈرا کر سمجھایا، آیت 8، کہ اے سرمست باوت غفلت، تیرے پاس ساری دنیا کا خزانہ ہی کیوں نہ ہو، جمع ہو جائے، مگر کئی دن کے لیے یہ دنیا سب ہوا ہو جائے گی، موت آ کر گلا گھونٹ دے گی، مر کر جانا اللہ ہی کے پاس ہے، یہاں تیری سرکشی اور فرعونی سامانی خاک میں مل جائے گی، تجھے اللہ کو حساب دینا ہوگا۔ نادان دنیا کچھ نہیں، آخرت بنا کہ زندگی بن جائے، یہاں کی عزت کچھ نہیں، آخرت کی عزت پیدا کر کہ تمام مخلوق کے سامنے عزت ہو۔ حق تعالیٰ تجھ سے پوچھے گا کہ کس طرح مال کمایا اور کس طرح خرچ کیا۔ دو حریصوں کا پیٹ نہیں بھرتا۔ ابن مسعود طرح فرماتے ہیں، دو حریصوں یعنی عالم اور دنیا دار کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا، لیکن دونوں برابر نہیں ہیں۔ عالم حرص سے مہربان اللہ کی مہربانی میں اضافہ کرتا ہے، اور دنیا دار سرکشی میں۔ پھر دنیا دار کے بارے میں یہ آیت پڑھی اور عالم کے بارے میں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، سورہ فاطر کی آیت 28 پڑھی کہ اللہ سے علماء ہی ڈرنے والے ہیں۔ آیت 9-10 ابو جہل کی مذمت۔ یہ آیتیں ابو جہل کے بارے میں اتری جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ کے پاس نماز پڑھنے پر دھمکی دیا کرتا تھا۔ پہلے تو اللہ نے بہترین طریقے سے سمجھایا، آیت 11-13، کہ تو جنہیں بیت اللہ میں نماز پڑھنے سے روک رہا ہے، اگر یہی سیدھی راہ پر ہوں، ان کی عبادتیں اللہ کی مرضی کے عین موافق ہوں اور ان کی باتیں پرہیزگاری پر مبنی ہوں، اور تو انہیں نماز پر دھمکائے اور اللہ کے گھر میں عبادت کرنے سے روکے، تو کیا اللہ کے غضب کا حقدار نہ ہوگا اور تیری بدبختی میں کچھ شبہ رہے گا۔ آیت 14، کیا اللہ کے گھر سے ایک راہ یافتہ اور نیک آدمی کو روکنے والا یہ نہیں جانتا کہ اللہ کو اس کی نالائق حرکتوں کی خبر ہے اور وہ اس کی نامعقول باتیں سن رہا ہے؟ کیا یہ اللہ کی سزا سے نڈر ہے؟ آیت 15، اللہ نے جھڑک کر فرمایا کہ اگر یہ اپنی ناشائستہ حرکتوں سے باز نہیں آیا اور سرکشی سے نہ رکا تو ہم قیامت کے دن اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹ کر جہنم کی طرف لائیں گے۔ آیت 16، یہ اس بدبخت کی پیشانی ہوگی جو جھوٹا اور گنہگار تھا۔ آیت 17، اب وہ اپنی قوم و قبیلے کو، نوکروں و چاکروں کو اور حمایتوں کو بلا لے کہ اس کی مدد کریں۔ آیت 18، ہم عذاب کے فرشتے بلا لیں گے، پھر دیکھیں گے کہ کون غالب آتا ہے۔ ابن عباس طرح فرماتے ہیں، ایک دفعہ ابو جہل بولا، اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبے کے پاس نماز پڑھتا ہوا دیکھ لوں تو اس کی گردن کچل دوں گا۔ آپ کو خبر ملی تو فرمایا، اگر یہ ایسا کرے گا تو فرشتے اسے پکڑ لیں گے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک دفعہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھ رہے تھے، ادھر سے ابو جہل بڑبڑاتا ہوا گزرتا ہے کہ کیا میں نے تجھے یہاں نماز پڑھنے سے روکا نہیں، اور گستاخی سے پیش آتا ہے۔ آپ بھی تیزی سے جواب دیتے ہیں تو کہتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس برتے پر مجھ پر بھبکتے ہو؟ کیا خبر نہیں کہ اس شہر میں میرے ماننے والے پھیلے ہوئے ہیں؟ اس پر یہ آیتیں اتری۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اگر یہ اپنے آدمیوں کو بلا لیتا تو اسے فوراً عذاب کے فرشتے پکڑ لیتے۔ آیت 19، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا، اے سید الانبیاء، آپ اس کمبخت کی باتوں کا اثر نہ لیں،
یہ آپ کو اللہ کے گھر میں نماز سے روکتا ہے۔ آپ اللہ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے کثرت سے نماز پڑھتے رہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ انشقاق اور سورہ اقرا میں سجدہ کیا کرتے تھے۔ الحمدللہ سورہ علق کی تفسیر تمام ہوئی۔ یہ تھی سورہ علق کی آیت 1 سے 19 کی آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی وإیاکم بآیات الذکر الحکیم۔